السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی شیر کا گھر ہے اور اسی کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کو۔ شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ پہلے ہم نام پڑھ لیں۔ شیر کا گھر۔ شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی کچار میں دہاڑ کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرہ بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے عریل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرہ بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ، اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جو ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھمواسا ہو گیا، یعنی کہ اکھڑ کے اس کو رکھ دیا اس نے پانی نے۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آ کر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا، جو یعنی کہ شیر جل گیا تھا نا لوٹے کے پانی سے جو گرم پر گرایا تھا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اب نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اخلاقی سبق جو ہمارا ہے، یعنی کہ نتیجہ جو نکلتا ہے، یہ ہمارا یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں، یعنی حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں۔ دوسرا اس کا ہے، انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل کا معجزہ عطا کیا ہے۔ اگر وہ اس کو استعمال کرے تو وہ انسانوں کا بھی بادشاہ عقل کے لحاظ سے، اور جس طرح شیر کو بادشاہ کہا جاتا ہے اس طرح یہ انسانوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عقل کا استعمال کرے، ساری بات عقل پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو جو سی شیر کی کہانی تھی، تو یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انتظار کیا کریں۔